بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ الْوَكِيلُ تَامَّ الْبَصِيرَةِ عَارِفًا بِاللُّغَةِ الَّتِي يُحَاوِرُ إِلَى آخِرِهِ۔ بات چل رہی تھی وکیل کی، ٹھیک ہے جی۔ وکیل ایسا شخص ہونا چاہیے جو سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، تام البصیرہ، ہاں جی۔ اور جو ایسے بھولے بھالے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی سمجھ ہی، ایسا شخص وکیل نہیں ہونا چاہیے۔ تام ایک، نمبر دو، جس علاقے میں اسے بھیج رہے ہیں آپ اس کو وکیل بنا رہے ہیں، جاؤ پشاور باڑہ بازار سے جا کر فلاں سامان لے آؤ، نہیں آتی۔ بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس لغت میں اس نے معاملہ کرنا ہے وہ اس کے علاوہ خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ آپ کا باہر ہوٹل ایک چائے لے آپ، پھر کہتے ہیں ایک کٹ لے آنا، مجھے پتہ نہیں تھا کٹ کیا بلا ہوتی ہے، پھر کسی نے بتایا اس کا مطلب ہوتا ہے آدھا کپ۔ اب یہ جو خاص اصطلاحیں ہیں نا جو کاروبار میں لوگ استعمال کرتے ہیں، وکیل ایسا ہو کہ جن کو ان اصطلاحوں کا بھی پتہ ہو۔ اب وہ ایک خاص اصطلاح کرتے ہیں، اب اس کو پتہ ہی، بس آپ انشاءاللہ جائیں گے، زندگی رہی ایران زیارات کے لیے پڑھنے کے لیے، وہاں کوئی بات ہوگی نا، وہ کہیں گے 5 تومان ضرورت ہے۔ اب 5 تومان کا مطلب صرف اس سے مراد ہے 5000، 10 تومان یعنی 10,000، یہ خاص ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ جس آدمی کو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ اس معاملے کی جو خاص اصطلاحات ہیں ان اصطلاحات کو بھی سمجھتا ہو۔ مستحب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مستحب نہیں بلکہ ایسا شہید اول رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقع کی واجب والوں کے ساتھ کہ وکالت صحیح ہے کہ صحت وکالت میں شرط یہ ہونی چاہیے کہ اس کو ان اصطلاحات پتا ہو، تب بھی وہ جا کر اس سے مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ جب ان کو اس طرح استعمال ہوتی ہیں، یہ وہاں کیا کرے گا؟ تو مقصد وکالت حاصل ختم۔ مستحب ہے کہ جو معاملے میں معاشرے میں باوقار لوگ ہیں، باعزت لوگ ہیں، اگر کسی سے کسی بات ہو جائے ان کے مستحب ہے کہ وہ کسی کو وکیل بنائیں۔ کیوں؟ ظاہر جھگڑا ہوگا، ہو سکتا بندہ ہو سکتا ہے نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جائے، نوبت گال تک پہنچ جائے، تو اس لیے مستحب ہے کہ باوقار اور معاشرے میں باعزت لوگ ان منازعات اور جھگڑوں وگڑوں میں خود جا کر نہ بیٹھیں، وکیل بنائیں جو جا کر ان سے کوئی۔ اس لیے ایک روایت انہوں نے لکھی ہے مولا کائنات سے، البتہ شارحین نے اس پر بات کیا ہے کہ یہ روایت اہل سنت کی طرف سے ہے اور اس کی سند بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ایک روایت اہل سنت کتب میں ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ کسی بندے نے جھگڑا کیا، مولا نے جھگڑا نہیں کرنا تھا نا، اس نے بدبخت نے کیا ہوگا، تو امام نے اس کے اصولوں کے یا معاملات طے کرنے کے لیے خود تشریف نہیں لے گئے، غیر امام تھے، تو انہوں نے اپنے بھائی وکیل کو بھیجا، فلاں بندے کے ساتھ مسئلہ ہے تو جا کے حل کر رہا۔ بہرحال مراد یہ ہے کہ باعزت لوگ معاشرے والے وہ خود تنازعات میں اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو خود وہاں نہ پہنچے۔ ختم۔ یستحب ان یکون الوکیل تام البصیرہ، مستحب ہے جس شخص کو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ تام البصیرہ، یعنی کیا؟ معاملہ فہم ہو، جن معاملات کے لیے اس کو بھیجا جا رہا ہے، جو کاروبار کرنا ہے وہ اس کو سمجھتا ہو۔ جس میں فی ما وکل فیہ، جس میں اس کو وکیل بنایا گیا ہے، کیوں؟ لیکون ملیا، تاکہ وہ پورا حاصل کرنے والا ہو، بے تحقیق مراد
موکل، غیر معاملہ فہم ہوگا تو جیسے اس کا موکل چاہتا تھا ویسے وہ حاصل کرے گا. اگر ایسا نہیں کرے گا، تامل بصیرہ نہیں ہوگا، تو کوئی نہ کوئی نقصان کر کے واپس آئے گا، فائدہ اس سے نہیں ہوگا. نمبر 2، عارفاً باللغۃ التی یحاور بہا، جس لغت میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، محاورہ کرنا ہے، یا ان کی کوئی خاص اصطلاحیں ہوتی ہیں تو یہ ان کو بھی جانتا ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہاں کون سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، سب پتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ لیحصل الغرض من توکیل ہی، تاکہ جس مقصد کے لیے اس کو وکیل بنایا جا رہا ہے وہ مقصد. قیل واجبات، بعض کہتے ہیں کہ جناب یہ مستحب نہیں بلکہ یہ واجب ہے کہ وہ تامل بصیرہ بھی ہو اور عارف باللغہ بھی ہو. شہید ثانی فرماتے ہیں ہوا مناسب، میرے نزدیک بھی یہ قول بالوجوب مناسب ہے. کس کے؟ لمعنی شرط، کہ ہم صحت عقد وکالہ کے لیے شرط قرار دے دیں. کس کو؟ بالنسبت الاخیر، یعنی عارفاً باللغہ ہونے کو. عبارت کو حل کرنا میری جان سمجھنا ہے. یعنی شہید ثانی دو باتیں کر رہے ہیں. ایک تو بات کر رہے ہیں صرف عارف باللغہ والی، کہ وہ عارف باللغہ محاورات کو جانتا ہو، اصطلاحوں کو جانتا ہو. اور دوسری بات کر رہے ہیں کہ یہ واجب ہے لیکن بطور شرط صحت عقد. میرے نزدیک یہ قول اس کے مناسب ہے. ختم. اسی طرح مستحب لذوی المروات، جو صاحبان مروت، کیا مطلب؟ یعنی اہل الشرف والرفعت والمروہ، جن کا معاشرے میں عزت ہے، مقام ہے، جو معتبر سمجھے جاتے ہیں، اس کے لیے، ان سب کے لیے مستحب ہے التوکیل فی المنازعات، کہ اگر ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا، کسی بات پر کوئی تنازع ہو جاتا ہے، کوئی تو خود نہ جائیں بلکہ شاباش وکیل بنے. یکرہ ان یتولاھا بانفسہم، ان کے لیے مکروہ ہے کہ ان جھگڑوں میں خود جائیں نہ. کیوں؟ لما یتضمن من الامتحان والوقوع فیما یکرہ، کیوں؟ کیونکہ وہاں امکان ہوتا ہے اہانت ہو جائے اور وہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو وہ کرنا نہ چاہتے ہوں، تو بہتر ہے وہاں خود تسلیم مل جائیں. روایت ہے، البتہ اس لفظ کو ساتھ رکھنا، ہمارے شاعرین نے لکھا ہے کہ یہ اہل سنت سے ہے. رویا ان علی علیہ السلام وکل علی عقیلا فی خصوم، وقال، اور پھر فرمایا تھا آگے مولانا نے کہ انا للخصومت قحما، کہ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، لڑائی جھگڑا، اس کے لیے قحما کہتے ہیں مقام ہلاکت، کیونکہ وہاں شیطان آ جاتا ہے تو کچھ اس کو کہے گا، کچھ اس کو کہا، بات بنتے بنتے بگڑ جائے گی. پڑھتے نہیں اخباروں میں، دکاندار کے تھوڑے سے پیسوں پر تنازع بندہ مار دیا، فلان جگہ جھگڑا ہو گیا، صلح ہو رہی تھی، تو فرماتے ہیں ان للخصومت قحما وان الشیطان لیحذر، ایسے مقامات پر دیر نہیں کرتا. امام فرماتے ہیں میں ناپسند کرتا ہوں میں وہاں جاؤں جہاں اور دوسری پارٹی کے ساتھ شیطان ہوگا. شہید ثانی فرماتے ہیں قوم کسے کہتے ہیں؟ قوم کا معنی ہوتے المہلکہ، یعنی مقام ہلاکت. مراد کیا ہے؟ جہاں مراد ہے کہ انہا تقحم بصاحبہا، کہ یہ تنازعات صاحب تنازع کو ایسی جگہ پر ڈال دیتے ہیں جن کا وہ ارادہ وہ چاہتا نہیں ہوتا لیکن اس سے وہ ہو جاتا ہے. ختم ہوگی بات. یہ تو مستحبات. اگر کسی شخص کا وکیل مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے سے وہ وکالت باطل نہیں. مرتد ہونے سے وکالت باطل، وہ چاہے مرتد ملی ہو کہ چاہے مرتد فطری. ٹھیک ہے واجب القطع ہے مرتد فطری، لیکن جب تک زندہ ہے تب تک اس کی وکالت خوب. لا تبطل الوکالہ بارتداد وکیل کے مرتد ہو جانے سے عقد وکالہ باطل من حیث انہ ارتداد، یعنی اس کا ارتداد مبطل عقد. ہاں
وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَبْطُلُ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى فِي بَعْضِ شاید کسی اور وجہ سے عقد وہ اس کی وکالت باطل ہو سکتی ہے، لیکن ارتداد کی بنیاد پر کیسے؟ کا کون ہی وکیلاً، ایک مسلمان نے اس کو وکیل بنایا تھا دوسرے مسلمان پر، تو یہ درمیان میں ہو گیا مرتد۔ اب اگر موکل علیہ مسلمان تھا اور یہ بھی ادھر سے موکل مسلمان تھا، یہ مرتد ہو گیا، تو اب یہ فَإِنَّهُ فِي ذَلِكَ کافر، ایسی صورت میں یہ مرتد حکم ہے، اور مرتد جو چاہے فطری ہوتے چاہے وَإِنْ حُكِمَ بِبُطْلَانِ تَصَرُّفَاتِهِ لِنَفْسِهِ، اگرچہ اس کے اپنے لیے تصرفات باطل ہیں، جو وہ واجب القتل ہوتا ہے نا، اس کی بیوی عدت بیٹھ جاتی ہے، مال تقسیم ہو جاتے ہیں آخری، لیکن بہرحال وکیل وہ وکالت اسی ختم ہو۔ اب ذرا آگے توجہ کرنی ہے میری جان، 8 قسمیں ہوتی ہیں، اب وہ مر کر ہوتا تو آسان ہو جاتا آپ کے لیے۔ ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے موکل، اور ایک ہوتا ہے موکل۔ آپ ترتیب یاد، موکل، وکیل، موکل علیہ، ان میں سے ہر ایک یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا۔ مثال سمجھ لیں، موکل بھی مسلمان ہے، وکیل بھی مسلمان ہے، موکل علیہ بھی مسلمان ہے۔ موکل بھی کافر ہے، وکیل بھی کافر ہے، موکل علیہ بھی، موکل مسلمان ہے، وکیل مسلمان ہے، موکل علیہ کافر ہے۔ موکل مسلمان ہے، وکیل کافر ہے، موکل علیہ مسلمان ہے۔ موکل کافر ہے، وکیل مسلمان ہے، موکل علیہ مسلمان ہے۔ موکل کافر ہے، وکیل کافر ہے، موکل علیہ۔ یہ 6 صورتیں ہیں، اب میں یہاں لکھتا ہوں، یہ لکھ لیں۔ ان میں سے اب آپ نے یاد یہ کرنا ہوگا کون سی صورتوں میں وکالت صحیح ہے اور کون سی صورتوں میں وکالت باطل ہے۔ موضوع سمجھ آ گیا آپ کو کہ موکل، وکیل اور موکل علیہ 3 انسان ہو گئے نا۔ اب 3 انسانوں میں ہر ایک یا مسلمان ہوگا یا شاباش کافر ہوگا۔ اب کتنی صورتوں میں عقد وکالت صحیح ہے اور کتنی صورتوں میں عقد وکالت صحیح نہیں ہے؟ موضوع سمجھ آ گیا؟ اب میں اوپر لکھتا ہوں، آپ اسی ترتیب سے اس کو دیکھ لینا۔ تین پارٹیاں ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی کو آپ نے ترتیب بنانی ہے، شاباش۔ مسلم، 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 موکل بھی مسلمان، وکیل بھی مسلمان اور شاباش۔ عقد صحیح، ایک صورت ہو گئی، شاباش۔ آگے مسلم، مسلم، کافر، یہ بھی صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3
کافر مسلم کافر، یہ بھی صحیح ہوگی. موکل کافر تھا، وکیل مسلمان تھا، لیکن موکل علیہ پھر کافر ذمہ تھا، یہ بھی صاف ہے. اب کون سی آئے گی؟ 4 کافر کافر کافر، تینوں بندے کافر ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے جی. نمبر 5 وکیل مسلمان، وکیل کافر، وکیل علیہ بھی کافر، یہ بھی صحیح ہو گیا. موکل مسلمان تھا، کافر کو وکیل بنایا کافر پر، یہ بھی صحیح ہو گیا. آگے کیا ہے؟ موکل مسلمان، وکیل کافر، موکل علیہ مسلمان، باطل. ایک قول کے مطابق کہ اگر وکیل کافر ہے لیکن موکل علیہ مسلمان ہے تو جناب شاہ کے نزدیک یہ صورت باطل ہے. کتنے ہو گیا آگا؟ یہ 6. نمبر 7 موکل کافر، وکیل مسلم اور موکل علیہ بھی مسلم، یہ بھی باطل. موکل اگر کافر ہے، وکیل بناتا ہے مسلمان کو مسلمان پر، پھر بھی باطل. اور آگے آخری صورت کون سی ہے؟ موکل کافر اور وکیل بھی کافر لیکن موکل علیہ مسلمان، یہ بھی بات ٹھیک ہے. اس کو کر لیں سر جی اندر. ٹھیک ہے. آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اگر آپ میں ترجمہ کرتا ہوں، صورتیں یہی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. موکل، وکیل اور موکل علیہ، ان میں سے ایک مسلمان ہو اور ایک کافر ہو تو کن صورتوں میں وکالت صحیح ہے اور کن صورتوں میں صحیح؟ شاباش. کیونکہ یہ عبارت بہت تھوڑی ہے، مطلب بہت زیادہ لہذا اس لیے ادھر لکھ دیا، اس میں پھر پریشانی نہیں ہوگی. فرماتے ہیں وَلَا يُتَوَكَّلُ الْمُسْلِمُ لِلذِّمِّ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى قَوْلٍ. ٹھیک ہے جی. جناب شیخ کیا فرماتے ہیں؟ اگر وکیل ذمی ہو یعنی کافر ہو، موکل بھی مسلمان اور موکل علیہ بھی لا یتوکل، یہ توکیل صحیح نہیں ہے علی قول الشیخ. البتہ شہید ثانی کا نظریہ ہے کہ الاقوال جواز علی کراہیت. کیوں؟ للاصل کی اصالت الجواز ہے عقود میں. نمبر 2 وَلَلذِّمِّ عَلَى الْمُسْلِمِ لِمُسْلِمِ، موکل مسلمان، موکل علیہ مسلمان، لیکن یہ درست نہیں.
کدھر گیا؟ ولا ذمی علی مسلم. اسی طرح فرماتے ہیں کہ موکل کافر ہو لیکن وکیل مسلمان، اور یہ صحیح نہیں. ولا للذمی، اور اسی طرح اگر موکل ہی ادھر سے فرض کرو وہ ہو اور وکیل بھی کافر ہو اور موکل مسلمان، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لِاسْتِلْزَامِهَا إِثْبَاتَ السَّبِيلِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، کیونکہ ان صورتوں میں لازم یہ آتا ہے کہ کافر مسلمان پر حق رکھتا ہو. قرآن کہتے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لہذا یہ درست نہیں. وَبَاقِي الصُّوَرِ جَائِزَةٌ، باقی جو صورتیں بچتی ہیں وہ جائز ہیں، جیسے وہ 8 ہیں. کیسے؟ بِإِضَافَةِ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمُتَقَدِّمَةِ إِلَىٰ بَاقِيَاتٍ. 3 صورتیں یہ ہو گئی نا، وہ ہم نے بھی 3 لکھی ہیں نا جی، کہ 3 تو ہو گئی نا باطل، اب ان کو باقیوں ساتھ ملیں گے. وَالتَّفْصِيلُ، تفصیل یہ ہے كُلٌّ مِّنَ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ عَلَيْهِ إِمَّا مُسْلِمٌ أَوْ وَمِنْهُ تَتَشَعَّبُ الثَّمَانُ بِضَرْبِ قِسْمَيِ الْوَكِيلِ فِي قِسْمَيِ. ظاہر ہے وکیل ایک جگہ مسلمان بنائیں اور ایک جگہ کافر فرق کریں، اسی طرح مسلمان کو ایک دفعہ مسلمان بنائیں اور ایک دفعہ کافر، 4 بن جائیں گی. پھر اس کو جمع کریں گے او موکل علیہ، یا مسلمان یا کافر، تو یہ بن جائیں گے 8. لا فرق فی الکافر بین الذمی وغیرہ کما یقتضیہ تعلیم. ختم ہوگی بات. بہرحال اس میں تفصیل اسی طرح یاد کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا. اگلا جملہ یہ ہے کہ لا يتجاوز الوکیل ما حد لہ، جس بندے کو وکیل بنایا گیا ہے تو جتنا اس کو اختیارات دیے گئے ہیں نا وہ اسی پر رہے، اس سے آگے تجاوز نہ کرے. ہاں اگر روٹین ہے تو اور بات ہے. روٹین کا مطلب کیا ہے؟ بھائی یہ میرا موبائل آپ بھیج دیں 3000 تک آپ کو اجازت ہے. اب حد کیا تھی 3000، لیکن اگر یہ اس کو 3500 بیچتا ہے تو قرائن کیا بتاتے ہیں کہ اس پر موکل ناراض، وہ یقیناً خوش ہوگا کہ بھائی میں تو 3 تک ارادی تھا، آپ نے مہربانی کی 3.5 کا ہمیں. اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی چیز خریدنی تھی اور اس نے کہا کہ فلاں ماڈل فلاں نمبر کا موبائل جو ہے آپ مجھے خرید کر دیں 5000 تک مل جائے تو ٹھیک ہے، یہ 5000 والا 4.5 میں لے آتا ہے تو 500 کم ہوا نا. اب قرائن حالیہ کیا بتاتے ہیں کہ مالک اس پر یا موکل نہیں، الٹا خوش ہوگا کہ آپ نے میرا 500 اور ٹھیک ہے. اگر ایسے قرائن نہ ہوں وَإِلَّا وکیل کو جتنے اختیارات دیے گئے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ نہیں اختیارات اور اسی حد تک رہے، اس سے آگے تجاوز. غور میری جان، کیوں؟ بسا اوقات موکل مومن آدمی ہوتا ہے. لوگ مارکیٹ میں گڑبڑ کر رہے ہیں، 100 والی چیز 120 میں بیچ رہے ہیں. یہ چاہتا ہے کہ میں 100 کی چیز مارکیٹ میں لوگوں کو 100 کی دوں تاکہ جو لوگ زیادتی کر رہے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں. پھر اس کو 100 والی 100 میں بیچنی چاہیے، پھر 110 کی. آئی سمجھ بات کی؟ بعض اوقات لوگ اس لیے معین کرتے ہیں تاکہ جو وہ بازار میں ریٹ اوپر جا رہے ہیں خام خواہ، اور یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو، یہ چاہتا ہے کہ 100 کی چیز لوگوں کو 100 میں ملے. اب اگر ایسی صورت ہے تو پھر وکیل کو بھی حق نہیں ہے کہ اس کی معین کردہ حد سے آگے. لا يتجاوز الوکیل ما حد لہ، وکیل کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے، جتنا کہا گیا ہے کہ تم نے اتنے تک معاملہ کرنا ہے، کی طرف زیادت و نقیص نقصان اس میکسیمم یا منیمم جو آپ کہتے ہیں اس حوالے سے فرماتے ہیں اس کو اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. الا ان تشهد العاده بدخوله، ہاں لیکن اگر کوئی قرائن حالیہ ایسے ہیں کہ تھوڑی بہت کمی زیادتی وکیل کی طرف سے ہوتی ہے اور اس پر موکل راضی بھی ہوتا ہے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں. اے دخول ما تجاوز فی الاذن، کیسے؟
کا زیادہ فی ثمن ما وکلا فی بیعہ بے ثمن معین. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ موبائل ہے، اس کو 5,000 تک، اب اس نے کیا معین کی؟ 5,000. دیا کس کام کے لیے؟ بیچنے کے لیے. میں بیچتا ہے تو عادت اور قرائن حالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا جائز ہوتا ہے موقع خصوص. ان لم یعلم الغرض، بشرطے کے موکل کی اس 5,000 میں غرض نہ ہو تو. لیکن اگر پتہ ہے کہ وہ 5,000 سے اوپر بیچنے پر راضی نہیں تھا پھر بیچنا جائز. لیکن اگر اس تخصیص سے اس کی کوئی غرض کا پتہ نہ ہو. نکیسا فی ثمن ما وکلا فی شرائی، کہا جی فلاں ماڈل کا موبائل ہے، آپ مجھے خرید دیں، 5,000 تک مہربانی کریں لے کے آ جائیں. اور یہ 5,000 والا لے آتا ہے 4,400 میں. فرماتے ہیں لشہادت الحال غالباً برضا بذالک فیہما، دونوں صورتوں میں ادھر 5,000 والا 5,500 میں بیچا یا ادھر 5,000 والا 4,500 میں خریدا، دونوں صورتوں میں قرائن حالیہ اس پر تقاضا کرتے ہیں کیا کہ موکل اس پر راضی ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. ہاں قد یتخلف، بسا اوقات وہ راضی نہیں ہوتے. کیسے؟ بأن لا یرید الاشتات فی البیع. اشتات کیا ہوتا ہے؟ اشتات کہتے ہیں التجاوز عن الحد، بڑھ جانا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا. جیسے میں نے آپ کو مثال دے کر اور ہمیں سمجھایا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ چیز 100 روپے کی ہے، لوگ دے رہے ہیں 110 کی. یہ چاہتا ہے کہ میرا جو وکیل ہے میں لوگوں کو 100 کی فراہم کروں تاکہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی اور باقی لوگ بھی 100 پر آ جائیں. اگر ایسی غرض ہے تو پھر وہ 100 والی 100 میں ہی بیچنی چاہیے. او غیرہ من الاغراض. الہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ